کتاب مقدس بائبل کی الہامی حیثیت کے بارے میں خود یہ کتاب کیا کہتی ہے، آئیے پتہ کرتے ہیں۔ لفظ بائبل سے مراد کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اسے کتاب، کلام الہی، کلام مقدس اور بائبل مقدس کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ تقریباً 40 مختلف بزرگوں نے 1500 سال کے طویل عرصے میں اسے قلم بند کیا۔ انہوں نے 3 مختلف زبانیں استعمال کیں اور اسے 3 مختلف براعظموں میں بیٹھ کر لکھا۔ عہد عتیق کا کثیر حصہ عبرانی میں لکھا گیا اور کچھ ارامی زبان میں۔ نیائے نامہ یا عہد جدید رائج الوقت یونانی زبان میں تحریر کیا گیا۔ ان تمام مختلف حالات اور گردش دوران کے باوجود اس کلام کا ہر حصہ زندگی کے سب سے زیادہ نزاعی اور بحث طلب مسائل کے ضمن میں ایک ہی بات کرتا ہے، اور وہ ہے خداوند بزرگ برتر کی طرف انسان کی واپسی اور اس کی خوشنودی میں ہمیشہ کی زندگی۔ کلام مقدس کا پہلا حصہ خدا کے اس عہد اور شراکت کے بارے میں ذکر کرتا ہے جو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ قائم کیا اور ان کی طرف پیغمبر اور خدا رسیدہ بزرگوں کو بھیجا تاکہ نیک زندگی گزارنے کی تلقین کریں۔ اس میں بنی اسرائیل کی زندگی کے مد و جزر، ان کی نافرمانی، سزا اور توبہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے آنے والے زمانے کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں کہ خدا ایک نیا عہد بنی اسرائیل سے باندھے گا جس میں تمام دنیا کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس عہد کی تکمیل حضور المسیح کی آمد میں پوری ہو گئی۔ ان باتوں کا ذکر کلام مقدس کے دوسرے حصے یعنی نئے عہد نامے میں آتا ہے۔ المسیح کی حیات طیبہ کے علاوہ اس عہد نامے میں آپ کے ابتدائی پیروکار یعنی تابعین، ان کی تعلیمات، روح القدس کی عنایت اور رہنمائی اور نصائح کا ذکر موجود ہے۔ آخری صفحات میں دنیا کے حالات، المسیح کے پیروکاروں پر شیطانی طاقتوں کے حملوں، بہت سی ایمانداروں کی شہادت، حضور المسیح کی آمد ثانی اور اس کے علاوہ قیامت اور جزا اور سزا کا منظر بھی سامنے آتا ہے۔ بائبل مقدس خدا کے مکاشفے کا الہامی ریکارڈ ہے، اور وہ ہستیاں جنہوں نے اسے قلم بند کیا، ان کی رہنمائی خداوند تعالی نے خود روح القدس کے وسیلہ سے کی۔ حضور المسیح کے ایک حواری بنام پطرس نے یوں فرمایا، یہ تمہارے لیے جاننا اہم ہے کہ صحیفوں میں کبھی بھی کوئی بھی نبوت کسی بھی شخص کی اپنے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی مرضی سے نہیں آئی، لیکن وہ لوگ روح القدس کی رہنمائی کے سبب سے خدا کا پیغام دیتے تھے۔ دوسرا پطرس۔ خدا بزرگ برتر نے اپنا کلام نہ صرف عام انسانی زبان میں نازل کیا بلکہ مختلف ادبی اصناف جیسے تاریخی بیان، شاعری، ضرب الامثال، تبلیغی اوصاف اور ناصحانہ انداز بھی استعمال کیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کلام میں یہ ہدایت ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ دوسرا تیموتھیوس۔ مسیحیوں کے علاوہ کسی مسلمان کے لیے بھی یہ کوئی نیا تصور نہیں، کیونکہ قرآن کی تعلیمات میں بھی وحی اور الہام جیسے الفاظ کا ذکر آتا ہے کہ خدا تعالی نے اپنے ان بندوں پر وحی اور الہام نازل کیے جن کو خاص مقصد کے لیے اس نے چنا۔
دراصل قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ حضور المسیح کے حواریین پر بھی وہی اتری۔ سورہ المائدہ آیات 111۔ جب ہم عہد عتیق پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ جملہ خداوند فرماتا ہے تقریباً 3800 دفعہ اس میں آتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ملہم بندے خدا کے احکام پیش کر رہے تھے۔ ان بندگان خدا میں ایسی ہستیاں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، مثلا حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور دیگر جیسے حضرت یونس اور حضرت ایوب وغیرہ۔ آئیں کچھ اہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں توریت کے حصہ میں یہ مرقوم ہے کہ خدا تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کچھ کہے۔ خروج 4 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو الہام بخشا۔ کلام مقدس میں ہم یہ بھی پاتے ہیں کہ خدا حضرت داؤد کے وسیلہ سے بھی ہم کلام ہوا جب آپ نے فرمایا، خداوند کی روح نے میرے معرفت کلام کیا اور اس کا سخن یعنی کلام میری زبان پر تھا۔ 2 سیموئیل 23واں باب اور اس کی 2 آیات۔ کلام مقدس میں کثیر ذخیرہ مزامیر کا حضرت داؤد پر نازل ہوا ہے اور موجود ہے۔ پھر الہام کا ثبوت کلام مقدس میں ہمیں دیگر صحائف انبیاء میں بھی ملتا ہے۔ مثلا حضرت یرمیہ کے صحیفہ میں درج ہے کہ حق تعالی نے آپ سے فرمایا، میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ خدا قدوس بزرگ و برتر نے نہ صرف کلام کیا بلکہ کئی ایک کی زندگی کے واقعات کو بھی ہمارے لیے اس کتاب میں درج کروایا تاکہ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ مثلا ایستر کی کتاب، روت اور حضرت ایوب کا حال، یہ سب مختلف انداز سے خداوند کی عظمت اور اس طریق کو پیش کرتے ہیں کہ کیسے خدا کی محبت زمان و مکان کے حدود کو پار کر کے ہر فرد بشر کے لیے فکر مند ہے۔ کلام مقدس کے بارے میں حضور المسیح کلمت اللہ نے بھی کافی کچھ کہا ہے۔ آپ عموماً عہد عتیق کی آیات اپنے سامعین کے سامنے دہراتے اور بتاتے کہ کس طرح سے اس میں ان کی آمد کی پیشن گوئیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ لوکا باب 24 آیت 44۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح ایمان رکھتے تھے کہ عہد عتیق یعنی پرانا عہد نامہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ یہ عہد نامہ انہی 3 حصوں یعنی توریت، زبور اور صحائف انبیاء پر مشتمل ہے۔ آپ نے انجیل مقدس یعنی نئے عہد نامے کی اس کے لکھے جانے سے پیشتر ہی توثیق کر دی۔ اپنی تصلیب، مرنے، دوبارہ جی اٹھنے اور آسمان پر جانے سے پہلے آپ نے اپنے حواریین کو بتا دیا کہ جلد ہی ان پر روح القدس نازل ہوگا، وہ انہیں ساری باتیں یاد دلائے گا جو انہوں نے آپ سے سنی۔ آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ روح القدس انہیں تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ یہ باتیں یوحنا 14 باب میں بھی ہیں، یوحنا 16 باب اور پہلا یوحنا 2 باب اس کی 20ویں اور 27ویں آیات میں بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب المسیح کی تابعین نے تبلیغ شروع کی تو گواہی دی کہ ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح یعنی روح القدس نے سکھائے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 13ویں آیات۔ آپ کو یہ پوچھے کہ طریقہ الہام کیا تھا؟ عزیز ناظرین،
خدائے ذوالجلال نے اپنے مخصوص بندوں پر اپنے پاک کلام کو منکشف کرنے کے لیے بہت سارے طریقے استعمال کیے۔ بعض کے ساتھ وہ براہ راست ہم کلام ہوا اور دوسروں کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ کئی ایک کو اس نے خواب اور رویا میں اپنا کلام عطا کیا۔ پھر انہوں نے اپنی ذہانت اور ذاتی اسلوب کو کام میں لاتے ہوئے اس کلام کو لکھوایا یا اسے اپنی زبان سے لوگوں تک پہنچایا۔ حق تعالی نے بسا اوقات انہیں آزادی بخشی کہ وہ اسے اپنے ذاتی پس منظر، شخصیت، ذخیرہ الفاظ اور اسلوب میں لکھیں اور منادی کریں۔ کلام مقدس میں آتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ زبور 119 آیات 105۔ اب رہا مقصد الہام کا، تو خدائے بزرگ برتر کے الہام کا مقصد ایک ہی رہا ہے کہ اس کے بندے اس کی اطاعت قبول کر کے اس کے احکام پر عمل کریں۔ ہمیں کلام مقدس میں اس قسم کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم کے سوانح حیات کہ کس طرح خدا کے سامنے دستبردار ہوئے اور فرما برداری کے تقاضا کو پورا کرتے ہوئے ایک اجنبی ملک کی طرف روانہ ہوئے اور ساری زندگی وہاں گزار دی۔ ان کے ایمان، فرما برداری اور راست بازی کی وجہ سے ان کو خلیل اللہ کا لقب خداوند تعالی نے دیا۔ پھر حضرت موسیٰ کی مثال لے لیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر فرعون کے محل میں عیش کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن خداوند کے حضور سرخم کر دیا اور اس کے الہامی احکام کی پیروی کرتے ہوئے اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کرنے کی سربراہی قبول کی۔ پھر حضور المسیح کی حیات کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح ابن آدم کی حیثیت سے انسانوں کی نجات کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آئے تاکہ الہامی اور ازلی مقصد پوری کر دیں۔ جہاں تک دستبرداری اور خدا کے حضور سرخم کرنے کی بات ہے، مسیحیوں اور مسلمانوں کا اس پر بالکل اتفاق ہے، اور دونوں یہ ایمان بھی رکھتے ہیں جیسے کہ کلام مقدس میں یہ ذکر آیا ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ میں خدا نے ہمارے آباء و اجداد سے کئی موقعوں پر مختلف طریقوں سے نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ عبرانیوں اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ البتہ مسیحی ایمان یہ بھی ہے کہ آخر کار خدا تعالی نے تمام دنیا کے لیے اپنے پیغام اور مقصد کو حضور المسیح کے وسیلہ سے پورا کر دیا۔ تاہم یہی وہ اہم پہلو ہے کہ عموماً مسلمان اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح صرف اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ ان کے 600 سال بعد پیغمبر اسلام آئے جو تمام دنیا کے لیے آئے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ عزیز ناظرین، اہل اسلام کے اس انکار کے باوجود کلام مقدس کے وسیلہ سے سچ تو یہ ہے کہ جب ہم اس کلام مقدس کے حقائق پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کے پیغام میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ شروع سے آخر تک ایک ہی داستان ہے، اور وہ ہے بنی نوع انسان کے لیے خدا کے منصوبہ نجات کی داستان۔ پوری بائبل میں ایک ہی پیغام ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی نسل انسان۔ خدا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور نہ ان مسائل میں جن کا بنی آدم سامنے کرتے ہیں۔ انسان کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خدا کو کیسے جانے۔ خدا نے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ چونکہ انسان خود سے پاک زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس بنا پر وہ اس پاک ہستی کو جان نہیں سکتا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ رومیو 3 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ قرآن میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک بھی
جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے۔ سورہ نحل آیات 16۔ کلام مقدس اس عالمگیر مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے اس مسئلے کا حل خود پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے انسان نجات پائیں اور سچائی کی پہچان کو پہنچے، اس نے مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، بلکہ مقرر کر دیا ہے کہ نہ صرف اب بلکہ روز محشر میں بھی وہ ہمارے شافی بنے۔ اس معاملہ پر عزیز سامعین گہرے طریقے سے اگلی دفعہ غور کریں گے۔ خداوند تعالیٰ کا اطمینان اور اس کی ہدایت آپ کے شامل حال ہو۔ آمین۔